بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے ومن شرع کیلیا کیلا ای بشرط الکیل لم یبعه ولم یأکله حتى یکیلہ فإنه صلی اللہ علیہ وسلم نهى عن بیع الطعام حتى یجری فیہ صاعان صاع البائع وصاع المشتری وشرط كيل البائع بعد بيعه بحضرة المشتري حتى إن كاله البائع قبل البيع لا اعتبار له وإن كان بحضرة المشتري وكذا إن كاله بعد البيع بغيبة المشتري وكفى به في الصحيح إن كان البائع بعد البيع بحضرة المشتري فهذا كاف ولا يشترط أن يكيل المشتري بعد ذلك ومحمل الحديث المذكور ما إذا اجتمع الصفقتان بشرط الكيل على ما سيأتي في باب السلم وهو ما إذا أسلم في كر بر فلما حل الأجل اشترى المسلم إليه من رجل كرا وأمر رب السلم أن يقبضه له ثم يقبضه لنفسه فاكتاله ثم اكتاله لنفسه جاز وكذا ما يوزن أو يعد أي لا يبيعه ولا يأكله حتى يزينه أو يعده ثانيا ويكفي إن وزنه أو عده بعد البيع بحضرة المشتري لا ما يزرع أي لا يشترط ما ذكر في المزروعات وصح التصرف في الثمن قبل قبضه مثل أن يأخذ البائع من المشتري عوض الثمن ثوبا والحط عنه والمزيد فيه حال قيام المبيع لا بعد هلاكه قوله حال قيام المبيع يتعلق بالمزيد فإن الزيادة على الثمن لا تصح بعد هلاك المبيع لكن الحط يصح وفي المبيع أي صح الزيادة في المبيع۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس فصل کے تحت مصنف رحمہ اللہ نے مبیع اور ثمن کے قبضے سے متعلقہ مسائل ذکر کیے ہیں۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کے اندر جو مسئلہ مذکور ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ اگر کیلی یا وزنی چیز کو کیلن یا وزنن بیچا گیا ہو تو اس کے قبضہ ثابت ہونے کی صورت کیا ہوگی۔ بالفاظ دیگر آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو آگے کب بیچ سکتا ہے اور اس کو کب اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ اس عنوان کے تحت دو ابحاث ذکر کروں گا، ایک بحث تو نفس مسئلہ اور دوسری بحث دیگر کتب سے جو اس کی وضاحت ہے۔ نفس مسئلہ پہلے سن لیجئے۔ نفس مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی کیلی یا وزنی چیز کو کیلن یا وزنن خریدتا ہے تو وہ شخص اس چیز کو اس وقت تک استعمال نہیں کر سکتا نہ ہی آگے اس کو بیچ سکتا ہے جب تک خود بھی اس کا وزن نہ کر لے یا اس کو ناپ نہ لے۔ یہ تو تھا نفس مسئلہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی ہے کہ جس کے اندر دو بار تولنے کی ضرورت نہ پڑے؟ تو اس کے مختلف جوابات ہیں۔ ایک حل یہ ہے کہ بائع مشتری کے سامنے بیع کے بعد اگر اس چیز کو تولتا ہے، یعنی خرید و فروخت کا معاملہ بھی ہو گیا، مشتری بھی موجود ہے، اس کی موجودگی میں بائع تول رہا ہے، تو پھر دو بار تولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بائع کا تولنا یہ ان دونوں کے لیے کفایت کرے گا، یعنی الصاع کا صاعین بن جائے گا۔ ایک صاع ایک مرتبہ تولنا دو مرتبہ تولنے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ پہلا حل تو یہ ہے۔ دوسرا حل یہ ہے، یہ اس صورت میں ہے جب مشتری نے شرط لگائی ہے کہ بھائی میں یہ آپ سے جو چیز خرید رہا ہوں یہ میں تول کر آپ سے لوں گا، تو پھر دو بار تولنا ضروری ہے۔ اگر وہ یہ شرط نہیں لگاتا، جیسے آج کل ہمارے زمانے میں ہوتا ہے کہ آپ دکاندار کے پاس گئے، وہاں پر آپ نے اس سے کہا 1 کلو چاول دے دو، وہ ڈال کے دیتا، آپ اس پر اعتماد کرتے ہوئے لے آتے ہیں۔ یا آپ مارٹ میں جاتے ہیں، وہاں پر تمام چیزیں پہلے سے پیک شدہ موجود ہوتی ہیں، وزن اوپر لکھا ہوتا ہے، تو آپ اس کو لے کے آ جاتے ہیں، تو وہاں آپ کے لیے پھر تولنا ضروری نہیں ہے۔ شرط لگانا ضروری ہے 2 بار تولنے کے لیے۔ یہ تو نفس مسئلہ اور اس کے 2 حل آ گئے۔ اب تیسری بات وہ حدیث کے اعتبار سے کرنی تھی کہ یہ 2 بار تولنے کا حکم کیوں دیا گیا۔ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے جو ابن ماجہ میں موجود ہے کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الطعام حتی یجری فیہ الصاعان صاع البائع و صاع المشتری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج کے بیچنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ اس میں 2 صاع جاری ہوں۔
بائع کا سا اور مشتری کا سا، یعنی ایک بار بائع اس کو تولے اور پھر مشتری اس کو تولے اپنے استعمال کے لیے یا آگے اس کو بیچنے کے لیے۔ اب اس حدیث کا محمل کیا ہے؟ اس حدیث کے دو محمل تو یہاں پر موجود ہیں، تیسرا محمل میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلا محمل جو کتاب میں موجود ہے وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ اس صورت میں ہے جب بائع مشتری کے سامنے اس کی موجودگی میں بیع کے بعد نہ تولے پھر یہ حکم ہوگا، اگر بیع کے بعد اس کی موجودگی میں تولتا ہے تو پھر یہ حکم نہیں ہے۔ دوسرا حدیث کا محمل وہ یہ ہے کہ یہ سلم کا معاملہ ہے، اس کے اندر یہ حدیث وارد ہے۔ سلم کا معاملہ کیسے ہے؟ مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو 10 من گندم 6 ماہ بعد دوں گا، آپ اس کی قیمت مجھے ابھی دے دیں۔ تمام اوصاف اور سلم کی شرط ہم نے پوری کر لی، قیمت میں نے لے لی، 6 ماہ بعد آپ میرے پاس آئے تو میں نے زید سے گندم خریدی اور آپ سے کہا کہ تم زید کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر میرے لیے پہلے قبضہ کرو پھر اپنے لیے قبضہ کر لو۔ اب آپ جائیں گے اس کے پاس تو پہلے میرے لیے وکیل بن کر وزن کریں گے، پھر اپنے لیے آپ مشتری بن کر قبضہ کریں گے، تو 2 بار سا کا ہونا اس صورت کے اندر ہے۔ تیسرا جو محمل ہے جس کو فقہ البیوع کے اندر ذکر کیا گیا وہ یہ ہے وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ النَّهْيَ فِي الْحَدِيثِ مَعْلُولٌ بِعِلَّةِ الْإِفْضَاءِ إِلَى النِّزَاعِ فَإِنْ اعْتَمَدَ الْمُشْتَرِي عَلَى وَزْنِ الْبَائِعِ انتفت العلة فانتفى الحكم۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے جو اس مسئلے کے متعلق فرمایا کہ میرے نزدیک اگر اعتماد موجود ہے بائع اور مشتری کے درمیان، وہ اس پر اعتماد کر رہا ہے تو پھر 2 بار تولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر یہ حدیث ان کے نزدیک اس صورت کے اندر ہوگی جب جھگڑے کا اور نزاع کا کوئی خدشہ ہو۔ اگر جھگڑے اور نزاع کا خدشہ نہ ہو اس صورت کے اندر 2 بار تولنا ضروری نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ صورت مسئلہ حدیث کا محمل اس سے متعلقہ مختصر بات کر دی ہے۔ نیچے بڑا ہی پیارا اور بڑا عمدہ حاشیہ لکھا گیا ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ فی المقام بحث لا يحل السکوت عنها لحاجة الناس فنقول ان فقهاءنا وان نجمعوا على ان البائع، آخر تک یہ طویل حاشیہ لیکن بہت مفید حاشیہ ہے، خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ آپ اس حاشیے کو پڑھیں گے تو مزید انشاءاللہ آپ کو تشفی ہوگی۔ اب آخر میں ایک فتویٰ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں جس سے یہ علم ہو جائے گا کہ عام طور پر جو ہمارے ہاں بیع رائج ہے اس کے اندر 2 بار تولنا ضروری نہیں ہے، لوگوں کو اس کے اندر مغالطہ لگ جاتا ہے اور پھر مسئلہ غلط بیان ہو جاتا ہے، اس لیے اس فتویٰ کو سن لیجیے۔ دکاندار نے کوئی چیز وزن کر کے فروخت کی مگر تولتے وقت گاہک یا اس کا کوئی نمائندہ موجود نہیں تھا، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ متون کی کتب میں اس کو ناجائز کہا گیا ہے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب گاہک اس شرط پر خریدے کہ میں یہ چیز تول کر اور وزن کر کے خریدوں گا، پھر دکاندار اس شرط کی رعایت نہ کرے اور مشتری کے سامنے نہ تولے تو ایسی صورت میں یہ خرید و فروخت ناجائز ہوگی۔ اس کی تائید درج ذیل عبارت سے ہوتی ہے اشترى مکیلا بشرط الکیل، آخر تک عبارت موجود ہے۔ گاہک تولنے کی شرط نہ لگائے بلکہ دکاندار پر اعتماد کرتے ہوئے چیز خرید لے، یا یہ نیت کر لے کہ میں اس سامان کی قیمت ادا کر رہا ہوں چاہے یہ 1 کلو ہو یا 1.25 کلو ہو، تو ایسی صورت میں بغیر تولے سامان کی خرید و فروخت جائز ہے جیسا کہ آج کل عام دستور ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب تک مشتری کی طرف سے یہ مطالبہ نہ ہو کہ میں تول کر لوں گا یا وزن کر کے لوں گا تو اس وقت تک یہ 2 سا جاری ہونا، 2 بار تولنا ضروری نہیں ہے۔ عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَمَنْ شَرَى كَيْلِيًّا كَيْلًا، جس شخص نے خریدا کیلی چیز کو کیل کر یعنی ناپ کے، ای بشرط الکیل، شرط لگائی کہ میں ناپ کے لوں گا، لم یبعہ ولم یاکلہ حتی یکیلہ، وہ اس کو بیچ بھی نہیں سکتا، اس کو کھا بھی نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ اس کو ناپ لے۔ فإنہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن بیع الطعام حتی یجری فیہ الصاعان، صاع البائع وصاع المشتری، وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج کی خرید و فروخت سے منع فرمایا یہاں تک کہ اس میں 2 سا جاری ہو جائیں، 1 سا بائع کا اور 1 سا مشتری کا، یعنی 2 بار وہ چیز تل جائے۔ یہ جو ممانعت ہے لم یبعہ ولم یاکلہ، یہ مکروہ تحریمی کی ہے کہ کراہت تحریمی پائی جائے گی اگر وہ کھاتا ہے یا آگے بیچتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک حل لکھا گیا ہے وَشُرِطَ كَيْلُ الْبَائِعِ بَعْدَ بَيْعِهِ بِحَضْرَةِ الْمُشْتَرِي، اور یہ شرط ہے کہ بائع اگر ناپتا ہے بیع کے بعد مشتری کی موجودگی میں، 2 قیودات ہیں، بیع کے بعد خرید و فروخت کے معاملے کے بعد اور مشتری کی موجودگی میں،
تو یہ بھی کافی ہو جائے گا. حتی ان کالہ البائع قبل البیع لا اعتبار لہ، اگر بائع خرید و فروخت کے معاملے سے پہلے تولتا ہے تو کوئی اعتبار نہیں ہے اس کا. وَإِنْ كَانَ بِحَضْرَةِ الْمُشْتَرِي، اگرچہ مشتری اس وقت موجود ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس صورت کے اندر مشتری کا اس مبیع سے کوئی تعلق ہی ثابت نہیں ہو رہا. تو جب تعلق ثابت نہیں ہو رہا تو اس کے لیے اس کے سامنے تولنے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، کوئی اس کا فائدہ ہی نہیں ہے. وَكَذَا إِنْ كَالَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ بِغَيْبَةِ الْمُشْتَرِي، ایسے ہی اگر خرید و فروخت کا معاملہ تو ہو گیا لیکن مشتری موجود نہیں ہے یا مشتری کا کوئی نائب موجود نہیں ہے، ان کی عدم موجودگی کے اندر وہ تول دیتا ہے، تو اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. یعنی دونوں شرطیں پائی جائیں. بعد البیع بحضرۃ المشتری وکفی بہ فی الصحیح، فرماتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق یہ بھی کافی ہے. یعنی مشتری یا اس کے نائب کی موجودگی میں بیع کے بعد اگر یہ معاملہ ہوتا ہے تو یہ کافی ہے، پھر دو سا کی ضرورت نہیں ہے. ان کان البائع بعد البیع، اگر بائع ناپتا ہے بیع کے بعد بحضرۃ المشتری، مشتری کی موجودگی میں، فہذا کافن، تو یہ کافی ہے. ولا یشترط، اور نہیں شرط قرار دیا جائے گا، ان یکیل المشتری بعد ذالک، کہ مشتری اس کو ناپے اس کے بعد. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو آپ نے روایت ذکر کی ہے اس کا محمل کیا ہے؟ ایک محمل یہاں موجود ہے، دوسرا میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا، تیسرا آپ اس کو مستثنی کر سکتے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھا ہے. ومحمل الحدیث المذکور، اور یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس کا محمل یہ ہے، اذا اجتمع الصفقتان، جب دو صفقات جمع ہو جائیں، اس صورت کے اندر دو بار تولنا ضروری ہے. بشرط الکیل علی ما سیأتی، کیل کی شرط کے ساتھ، جیسا کہ باب السلم کے اندر بھی ایک مثال آ رہی ہے. مراد یہ ہے کہ جب دو صفقات ہوں پھر تو دو بار تولنا ضروری ہے، اگر ایک صفقہ ہے تو پھر ایک بار تولنا بھی کافی ہے. فقہ البیوع میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے وَإِنَّمَا يَجِبُ تَعَدُّدُ الصَّاعَيْنِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الصَّفَقَتَيْنِ، کہ دو صاع کا یعنی متعدد صاع کا ہونا یہ اس وقت لازم ہے جب متعدد صفقات پائے جا رہے ہوں، ایک صفقہ کے اندر واجب نہیں ہے. ایک مثال اس کی باب السلم کے اندر آ رہی ہے جو آگے یہاں ذکر کی ہے، وہ کیا ہے؟ وَهُوَ مَا إِذَا أَسْلَمَ فِي كُرٍّ بُرٍّ، کہ بیع سلم کی گئی ایک کر گیہوں کے اندر، فلما حل الاجل، جب وقت آ گیا، مقررہ جو مدت تھی وہ آ گئی، اشترى المسلم الیہ، تو مسلم الیہ نے یعنی جو بائع ہے اس نے خریدا من رجل، کسی اور آدمی سے، کرن، ایک کر گیہوں، وامر رب السلم، اور اس نے مشتری کو یہ حکم دیا، ان یقبضہ لہ، کہ فلاں کے پاس جاؤ اور میری طرف سے قبضہ کرو، ثم یقبضہ لنفسہ، پھر وہ اپنی ذات کی طرف سے قبضہ کرے گا. فاکتالہ، پہلے اس نے بائع کے لیے اس چیز کو ناپا وکیل بن کر، ثم اکتالہ لنفسہ، جازہ، پھر اپنی ذات کے لیے مشتری بن کر اس کو ناپا تو پھر جائز ہے. یعنی یہاں پر دو کیل جاری ہوں گے، پہلی صورتوں میں دو کیل جاری نہیں ہوتے. فرماتا ہے وَكَذَا مَا يُوزَنُ، یہی تمام تر تفصیلات ہیں موزونی اشیاء کے اندر بھی، او یعد، یا گن کر بیچی جانے والی چیزوں میں، ای لا یبیعہ ولا یاکلہ حتی یزنہ او یعدہ ثانیا، کہ وہ نہ بیچ سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کا وزن کرے اور اس کو دوبارہ گنے، یعنی دوبارہ وزن کرے یا دوبارہ گنے. وَيَكْفِي إِنْ وَزَنَهُ أَوْ عَدَّهُ بَعْدَ الْبَيْعِ بِحَضْرَةِ الْمُشْتَرِي، اور کافی ہے اگر وہ وزن کرتا ہے یا گنتا ہے بیع کے بعد مشتری کی موجودگی میں. تمام تر تفصیلات جو پہلے ہم نے پڑھی وہ وزن اور گننے کے اندر، شمار کرنے کے اندر بھی جاری ہوں گی. فرماتا ہے لا ما یزرع، لیکن جو چیزیں یعنی زراعی طور پر بیچی جاتی ہیں، زراعت کے ذریعے، گز کے ذریعے ناپ کر بیچی جاتی ہیں، اس کے اندر یہ تفصیلات نہیں ہیں. لا یشترط ما ذکر فی المزروعات، مزروعات کے اندر یہ تمام شرطیں نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زرع پہلے زمانے کے اندر، آج تو نہیں، پہلے زمانے کے اندر وصف تھا اور وصف کے مقابل میں ثمن نہیں ہوتا. آگے ثمن سے متعلقہ بھی کچھ بات ہے. فرماتے ہیں وصح التصرف فی الثمن قبل قبضہ، ثمن کے اندر قبضہ سے قبل تصرف کرنا درست ہے. مبیع کے اندر جو درست نہیں تھا لیکن ثمن کے اندر تصرف کرنا درست ہے قبل القبض بھی. کیسے تصرف کرے گا؟ یاخذ البائع من المشتری عوض الثمن ثوبا، کہ بائع مشتری سے ثمن کے بدلے میں کپڑا لے لے. مثال کے طور پر میں نے آپ کو 1000 روپے کی کتاب بیچی، ابھی میں نے 1000 روپے آپ سے وصول نہیں کیا کہ میں آپ سے کہتا ہوں اس 1000 کے بدلے میں جو آپ کے پاس فلاں کپڑا ہے وہ مجھے دے دیں، تو یہ درست ہے کہ ثمن پر قبضہ کرنے سے پہلے تصرف جائز ہے.
वलहत्तु अन्हु, ऐसे ही समन में कमी करना भी दुरुस्त है। मैंने और आपने मामला किया, 1000 रुपये में किताब बेची, बाद में मैंने आपसे कहा कि चलो 900 दे दो, ठीक है, या आपने कहा यार 900 ले लो, मैं कहता हूँ ठीक है, तो ये सूरतें भी जायज़ हैं। वल मज़ीदु फ़ीही हाल क़ियामिल बै'i ला बअद हलाकिही, और ऐसे ही मबी के बाकी रहने की हालत में अगर समन में इजाफा किया जाता है तो ये इजाफा भी दुरुस्त है, लेकिन अगर मबी हलाक हो गया तो मबी के हलाक होने के बाद समन के अंदर इजाफा नहीं किया जा सकता। क़ौलुहु हाल क़ियामिल मबी'i, हाल क़ियामिल मबी'i की जो इबारत है यतअल्लक़ु बिल मज़ीद, इसका ताल्लुक ज़ायद सूरत के साथ, यानी जब समन में इजाफा करना चाह रहे हैं, फ़इन्न ज़ियादत अला समन ला तसिह्हु बअद हलाकिल मबी'i, इसलिए कि समन के अंदर इजाफा मबी के हलाक होने के बाद दुरुस्त नहीं है। लेकिन अलहत्त यसिहु, लेकिन कमी बाद में भी की जा सकती है, यानी कमी के लिए कोई क़ैद नहीं है क़ब्ल हलाकिल मबी या बाद हलाकिल मबी, बहर सूरत जायज़ है, जबकि इजाफा क़ब्ल हलाकिल मबी तो जायज़ है, बाद हलाकिल मबी जायज़ नहीं है। वफ़िल मबी'i ऐ सह ज़ियादतु फ़िल मबी'i, मबी के अंदर भी इजाफा किया जा सकता है। मैंने आपसे कहा कि मुझे 10 किलो चावल दे दो, आपने 10 किलो के बजाय 10.5 किलो तोल के मुझे दे दिए, तो ये जायज़ है, चूँकि मशरूत नहीं है, आपकी तरफ से तबर्रुअ और एहसान है, तो ये इजाफा जायज़ है। यहाँ तक हमने कुछ मसाइल पढ़ लिए, बकिया मसाइल इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोज़ में पढ़ते हैं। इसी से मुतअल्लिक़ तफ़रीआत हैं, अमसिला हैं, वो अगली वीडियो में इंशाअल्लाह पढ़ते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे लिए असबाक़ की तकमील आसान फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।